حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں عطیہ ابن اسود. عطیہ ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ حضرت عباس اپنے استاد سے انہوں نے ذکر کیا کہ مجھے یہاں پر ایک اشکال ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں تو یوں کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القرآن، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. تو یہ بھی رمضان ہے، یہ تو مطابقت ہے دونوں میں. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کریم کو مبارک رات میں نازل کیا. تو بھائی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لیلۃ مبارکہ سے بھی مراد لیلۃ القدر ہے اور وہ بھی رمضان میں ہے. تو اس اعتبار سے من جملہ طور پر ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ نے رمضان میں نازل کیا. لیکن بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے جیسے حالات بنتے گئے اور جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی قرآن کا تھوڑا تھوڑا حصہ نازل ہوتا تھا. کبھی قرآن کریم محرم میں بھی نازل ہوا ہے، کبھی قرآن کریم رجب میں بھی نازل ہوا، کبھی قرآن کریم ذی القعدہ میں بھی نازل ہوا، کبھی قرآن کریم ذی الحجہ میں حج کے ایام میں نازل ہوا. چنانچہ ایک مشہور روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان حجۃ الوداع کے اندر تھے. آپ عرفات کے میدان میں اونٹنی پر آپ سوار ہیں اور اس وقت قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ تو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حج کا موقع ہے. تو یہ میری بات سمجھ میں نہیں آتی، یہاں رمضان کہنا، لیلۃ القدر کہنا، لیلہ مبارکہ کہنا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اور یہاں روایات بہت ساری ہے کہ الگ الگ موقعوں پر قرآن کی آیات نازل ہوئی ہے. تو اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ اللہ جل جلالہ ومن والہ نے لوح محفوظ میں پہلے قرآن کریم کو مکمل محفوظ کر لیا اور لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر آسمان جو ہمارا دنیا کے قریب میں جو آسمان ہے اس آسمان پر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں اور رمضان المبارک میں نازل فرمایا، یہ مراد ہے. اور پھر وہاں سے جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی، حالات جیسے بنتے گئے، احکام کی جیسے ضرورت پڑتی گئی، اللہ نے تھوڑا تھوڑا حصہ ان حالات کے مطابق دنیا میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا. یا بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی ابتدا لیلۃ القدر میں اور رمضان المبارک میں ہوئی، اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کریم نازل ہوتا گیا. تو یہ مراد ہے. معنی یہ ہے کہ قرآن کی نزول کے لیے اور آسمانی کتابوں کے نزول کے لیے اللہ جل جلالہ ومن والہ نے رمضان کے مبارک مہینے کا انتخاب کیا ہے.